وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتارتے، عَلَيْكَ آپ پر، کتاباً سالم کتاب یعنی پوری کتاب، فی قرطاس لکھی ہوئی کاغذ میں، فلمسوہ اور وہ اسے چھو لیتے، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، لقال تب بھی کہہ دیتے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، ان ھذا نہیں یہ، الا سحر مگر جادو، مبین کھلا ہوا۔ یہ آیت کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ ہم تو تبھی ایمان لائیں گے جب ہمارے سامنے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتاب نازل ہو اور ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں کہ یہ واقعی اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ کافر اس قدر ہٹ درم ہیں، اس قدر ڈھیٹ واقع ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کا مطالبہ پورا کر بھی دیں، وہ کتاب کو چھو کر دیکھ بھی لیں کہ یہ محض نظر بندی کا چکر نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، تب بھی وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ جادو ہے اور تم جادوگر ہو۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ کیوں نہیں اترا، عَلَيْهِ اس پر، مَلَكٌ فرشتہ اصلی صورت میں، وَلَوْ أَنزَلْنَا اور اگر ہم اتارتے، مَلَكًا کوئی فرشتہ، لَقُضِیَ تو فیصلہ کر دیا جاتا، الامر سارے معاملے کا۔ یہ کفار کی دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں کیوں نازل نہیں ہوتا جسے ہم دیکھ سکیں اور ہمیں یقین آ جائے۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا، اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو یہ دہشت کے مارے فوراً مر جاتے، انہیں ایمان لانے یا انکار کرنے کی مہلت ہی کہاں ملتی۔ فرشتہ کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کے متعمل انبیاء علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ ثم لا ينظرون پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے وہ انسانوں میں سے ہی تھے، اور ہر قوم میں اسی کے ایک فرد کو وہی رسالوں سے نواز دیا جاتا تھا، یہ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریضہ تبلیغ و دعوت ادا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مثلا اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ رسول بنا کر بھیجتا تو ایک تو وہ انسانی زبان میں گفتگو ہی نہ کر پاتے، دوسرے وہ انسانی جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حالات میں مختلف کیفیات و جذبات کے سمجھنے سے بھی قاصر رہتے۔ ایسی صورت میں ہدایت و رہنمائی کا فریضہ کس طرح انجام دے سکتے تھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو ہی نبی اور رسول بنایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھی اسے بطور احسان ہی قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جبکہ انہی کی جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا۔
لیکن پیغمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حیرت استعجاب کا باعث رہی۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں فرشتوں میں سے ہونا چاہیے، گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شایان شان نہیں تھی، جیسے کہ آج کل کے اہل بدعت بھی یہی سمجھتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، اہل کفر و شرک رسولوں کی بشریت کا تو انکار کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کے خاندان، حسب نسب ہر چیز سے واقف ہوتے تھے، لیکن رسالت کا وہ انکار کر دیتے تھے۔ جبکہ آج کل کے اہل بدعت رسالت کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن بشریت کو رسالت کے منافی سمجھنے کی وجہ سے رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے یا اس رسول کی تصدیق کے لیے ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے اور پھر وہ اس پر ایمان نہ لاتے تو انہیں مہلت دیے بغیر ہلاک کر دیا جاتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم اسے بناتے مَلَكًا فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ، البتہ ہم اسے بناتے رَجُلًا آدمی ہی، وَلَلَبَسْنَا، اور البتہ ہم شبہ ڈالتے، یعنی اگر ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتے کی اصلی شکل میں تو نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس طرح انسان اس سے خوف زدہ ہونے اور قریب مانوس ہونے کی بجائے دور بھاگتے، اس لیے ناگزیر تھا کہ اسے انسانی شکل میں بھیجا جاتا۔ علیہم، ان پر، ما، وہی جو، یلبسون، شبہ وہ اب کر رہے ہیں۔ فرشتہ نازل کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ انسانی شکل میں آتا، جیسے جبرائیل امین آپ کے پاس دہیہ قلبی کی شکل میں کبھی کبھار آتے تھے، یا سیدنا ابراہیم، سیدنا لوط اور سیدنا داود کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ اور اگر فرشتہ پیغمبر بن کر انسانی شکل میں آتا تو اس پر بھی وہ تمام اعتراض وارد ہو سکتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوتے رہے، گویا ان کا وہ اشتباہ پھر بھی بدستور باقی رہتا جو انہیں اب پڑا ہوا ہے۔ نیز اگر کوئی رسول فرشتہ ہو تو اتمام حجت کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ ایسے رسول پر ایمان لانے والے اپنی بے عملی کے جواز کے لیے یہ معقول بہانہ پیش کر سکتے تھے کہ رسول تو فرشتہ ہے اور ہم بشر ہیں، لہذا ہم اس کی پورے طور پر اتباع کیسے کر سکتے ہیں، اور یہی رسول کے بشر ہونے میں سب سے بڑی حکمت ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، استہزیٰ، استہزاء کیا گیا، برسول، رسولوں کے ساتھ، من قبل کا، آپ سے پہلے، فحاق، تو گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، سخروا، تمسخر کیا، منہم، ان میں سے، ما، اس عذاب نے کہ، کانوا، وہ تھے، بھی، اس کے ساتھ، یستہزئون، ہنسی مذاق کرتے۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلداری فرمائی گئی ہے کہ دشمنان حق کے مذاق اڑانے اور برا بھلا کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں کہ گزشتہ پیغمبر کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسی ہی بدسلوکی کی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک موقع پر ابو جہل، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا، ٹھٹھا کیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، گویا اس میں داعیان حق کے لیے پیغام ہے کہ دعوت دین کی راہ ایسی نہیں جس میں پھولوں کی سیج بچھائی جائے اور لوگ خوش آمدید کہیں، بلکہ اس راہ کے مسافر کو اپنے آپ کو تکلیف دہ باتوں کے سننے اور اہانت آمیز سلوک کو برداشت کرنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔
اللہ کریم ہم کو ہر حال میں حق کا اتباع نصیب فرما اور کفار کی خصلت اعراض عن الحق سے کامل طور پر بچا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔